بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج کا لیکچر ہمارا لیکچر 36 سے ہے اور ٹاپک جو ہے وہ ایسے ہے لائبریریز، جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا ہے۔ تو اس میں کچھ کوٹیشنز ہیں جو الگ کر کے میں نے یہاں لکھے ہیں، ان کو فردر ہم ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ تو اس میں کچھ ایسے ورڈز اور فریزز ہے جو کہ میں چاہتا ہوں آپ دوبارہ سے سمجھیں اور اچھی طرح سے سمجھ جائیں۔ تو فرسٹ کوٹیشن اس کی پڑھ لیتے ہیں۔ تو وہ ہے if all، یہ اینلن کی ہے، if all the crowns of Europe were placed at my disposal، ٹھیک ہے، on a condition that I should abandon my books and studies, I shall spurn the crown away and stand by the books، ٹھیک ہے۔ کرونس کہتے ہیں تاج کو، ٹھیک ہے، جو سر کی تاج ہوتی ہے۔ ڈسپوزل کہتے ہیں آپ کی پوسیشن میں، آپ کے پاس کسی چیز کا ہونا، آپ کو دے دینا، ٹھیک ہے۔ کنڈیشن شرط، ابنڈن ترک کرنا، چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ سپن کا مطلب ہے تھرو، پھینکنا، بس کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اس پورے کوٹیشن کا مطلب یہ ہے، اینلن کہتا ہے اگر یورپ کے تخت و تاج جو ہے وہ مجھے دے دیے جائیں اس شرط پہ کہ میں جو بکس ہیں یا اسٹڈیز ہیں ان کو چھوڑ دوں، ترک کر دوں، ٹھیک ہے، بکس پڑھنا بند کر دوں، تو کہتا ہے میں اس کرون کو پھینک دوں گا، اس کو لینے سے انکار کروں گا، اور میں اپنے بکس اور اپنی اسٹڈی جو ہے اس کے ساتھ رہوں گا اور اسٹڈی ہی کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے if all the crowns of Europe were placed at my disposal on a condition that I should abandon my books and studies, I shall spurn the crown away and stand by the books، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے میننگ بھی ورڈس کے سمجھ گئے ہیں، اردو میں بھی میں نے اس کی ٹرانسلیشن بتا دی ہیں۔ تو اس کا یہ بنتا ہے، یہ ہے اینلن کی ایک کوٹیشن۔ نیکسٹ ایک پڑھ لیتے ہیں، A library is the heart and soul of an educational institution، ٹھیک ہے۔ لائبریری جو ہوتی ہے وہ ایک جو ادارہ ہوتا ہے، تعلیمی ادارہ، اس کا دل اور اس کی روح ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے لیے۔ A college and school is judged from its library، سکول یا کالج جو ہوتی ہے اس کے معیار کا جو اندازہ لگانا ہوتا ہے وہ اس کی لائبریری سے لگایا جا سکتا ہے۔ انڈیڈ کا مطلب ہے در حقیقت، بلڈنگس ڈو ناٹ میک اے اسکول، اگر صرف آپ کے پاس کوئی بلڈنگ ہے اچھی سی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا اسکول بھی ہے یا ایک اچھا کالج ہے، بلکہ اس میں کتنی اسٹینڈرڈ کی لائبریریز بنی ہوئی ہیں اس پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کوٹیشن کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، تھرڈ اس پہ جو لکھا گیا ہے ٹو آسک، یہ ہے جان بنگ کی، ٹھیک ہے۔ ٹو آسک وائی وی نیڈ لائبریریز ایٹ آل وین دیر از سو مچ انفارمیشن اویلیبل ایلس ویئر، ٹھیک ہے، کہیں اور، ایلس ویئر کا مطلب ہے کہیں اور، is about as sensible as asking if road maps are necessary now that there are so many roads، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے میں اردو میں بتا دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لائبریری جب ہمارے پاس ڈیجیٹل ریسورسز ہیں، ان کی کمپریزن میں جو ہم نے لکھا تھا لاسٹ ایک دو پیراگراف، ٹھیک ہے، اس میں یہ کوٹیشن ہم نے لاسٹ میں ڈالا ہوا ہے اس ایسے کے اندر، جب آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جب کوئی کہے کہ آپ کے پاس ڈیجیٹل جو سورسز ہیں، گوگل ہیں، ٹھیک ہیں، مختلف وہ ڈیجیٹل سورسز ہیں، گوگل اسکالر، انسائکلوپیڈیا، یہ چیزیں، ان میں جب آپ کی بکس اور اسٹڈیز کے حوالے سے مٹیریل موجود ہے تو آپ کو لائبریری کی پھر بھی کیوں ضرورت پڑتی ہے؟ تو کہتا ہے اس کوشچن کا جو ڈیپینڈ ہے وہ اس ایگزامپل کے ساتھ ہے۔ کون سے ایگزامپل؟ جب آپ کے پاس روڈ میپس ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے روڈ میپس ہیں تو آپ کو روڈ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ روڈ میپ سے آپ جسٹ منزل دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے لاہور جانا ہے یا یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، لیکن روڈ میپ آپ کو لے کے نہیں جا سکتا۔
آپ کو جانا پھر بھی اسی روڈ کو پکڑ کے ہیں، ٹھیک ہے، جو روڈ مری کی طرف یا لاہور کی طرف، اسلام آباد کی طرف جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ڈیجیٹل سورسز بھی کیا ہے، آپ کو ہیلپ ضرور کرتے ہیں ان آرڈر ٹو فائنڈ یور انٹرسٹ، ان آرڈر ٹو فائنڈ یور بک، بٹ جو ہے ایک بک کے اندر جو انفارمیشن، جو گائیڈنس گیون ہوتی ہے، جو ایک ویلڈ انفارمیشن ہوتی ہے، وہ کسی ڈیجیٹل ریسورس جو ہے وہ اس میں اتنی ویلڈ انفارمیشن گیون نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، وہاں پہ کئی سالوں تک پرانی اور نئی سب بکس آ جاتی ہیں، ان سے آپ ملٹیپل بک سے ہیلپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک ویلڈ، ایک آتھر، ایک پراپر کسی ادارے سے پبلش ہوئی بک ہوتی ہیں۔ یہ ڈیجیٹل سورسز میں یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ ود آؤٹ اینی پروف ریڈ اور ود آؤٹ اینی ویریفیکیشن بھی دے چکا ہوتا ہے، لیکن یہ سلسلہ جو ہے ایک لائبریری کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ تو اس ساری کوٹیشن کا جو مطلب تھا، جو کرکس تھا، وہ یہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا ایسے جو لائبریریز کا ایسے ہیں، اس کے اندر یہ کوٹیشنز گیون ہیں۔ جب آپ یہ لیکچر سنیں گے، آپ اپنا جو آپ کو نوٹس یا PDF پرووائڈ ہوا ہے وہ اوپن کر کے دیکھ لیں گے، یہ کوٹیشنز ادھر موجود ہیں، تو ان سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، اور اس کی ایکسپلینیشن بھی آپ نیچے دے سکتے ہیں کہ پہلے کوٹیشن دے دیں، پھر آپ اس کی ایکسپلینیشن آپ دے سکتے ہیں، جس سے آپ کا پورا ایسے تیار ہو جاتا ہے۔ تو آج کے لیے ہم نے یہ 2-4 کوٹیشنز ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ ہوپ فلی اب آپ کو اچھے سے یہ سمجھ آئے گا یہ جو کوٹیشنز ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ اس کے ساتھ اینڈ کر لیتے ہیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔